اہل باطل کا حملہ، اہل باطل کا تکبر، وسوسہ اور سحر، یہ سب کے سب شیطان کی پیداوار ہے، یہ کام شیطان کا ہے۔ اور آپ کا مقابلہ 3 طریقے سے کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اگر آپ کمزور ہو کہ آپ پر حملہ کریں، کہیں ایسی غلطی نہ کرائیں کہ آپ میں وسوسہ پیدا ہو جائے کہ اتنے لوگ درگاہوں میں جا رہے ہیں، سارے غلط ہیں، ایک ہمارے مولانا صاحب ٹھیک ہے بس۔ بابا یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں مولاناؤں کا کیا کام ہے؟ اور بہت ممکن ہے کہ وہ کسی سحر اور جادو کے ذریعے آپ کی زبان بندی کروائے، دل و دماغ معوف کروائے۔ جادو اور سحر اہل باطل کا چلتا ہے، اہل حق کا نہیں۔ وجہ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی علوم ہم نہیں کر سکتے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نہیں کر سکتے، مولانا تقی اور رفیع نہیں کر سکتے، اہل حق ہے وہ۔ یہ کام اکاڑوی اور امام باڑویوں کا ہے، جن کا نہ ایمان ہو اور نہ اعمال ہو، اور شیطان ان کا نانا جان ہو، وہ کریں گے۔ میں اپنے مقام پر سحر اور جادو کے پورے اصول بتاؤں گا انشاءاللہ، پورے قاعدے ذکر کروں گا۔ لیکن ابتداءً یہ یاد رکھو کہ من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، یہ 3 طریقے سے آپ کا مقابلہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب پھر پڑھ لیا جاتا ہے تو پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، جب پھر پڑھ لیا جاتا ہے تو گرنے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کلمے میں اثر قائل سے بھی آتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے ایک ہی مرتبہ ہی تو کہا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن اللہ فرماتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ آپ اور ہم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک نبی امتی سے کتنے درجات میں بلند ہے؟ کم از کم 1.25 لاکھ۔ امتی کا سب سے بہترین انسان گزشتہ امتوں میں اور اس امت میں ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امت انبیاء کی ہوئی، اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک جو ہے، ان سب کو ملا کر افضل الانبیاء بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، ان سے افضل غیر نبی کوئی نہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق سے ایک ایسا پیغمبر قیامت کے دن ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے ایسے نبی بھی آئیں گے خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں، کسی نے بھی ایمان نہیں لایا۔ آئے ہائے، ان انبیاء نے کوئی کمی تو نہیں کی، نبی تو سب کامل ہوتے ہیں۔ نبی کے 7 صفات کمال کے: کامل العقل، کامل العلم، کامل الحیا۔ 3 اس طرح لے لو، 4 ادھر سے لے لو۔ عبادت، صباحت، شجاعت، سخاوت، 7 ہو گئے صفات 7۔ اس کو یاد کر لو اور پھر آپ شرح قائد کا حاشیہ لکھو، مزہ آئے گا، آپ خوشی ہوگی آپ کی کہ ہم بھی کسی درس میں بیٹھے ہیں۔ یہ 7 صفات ہر نبی کے ہیں کمال کے، اس کے علاوہ معجزات انگنت ہیں، یہ 7 تو ہے ہی ہے۔ ہر نبی کی عقل سب سے زیادہ کامل العقل، ہر نبی کا علم کامل ہر اعتبار سے، ہر نبی کی حیا بہت کمال کی، کل عذراء جیسے کنواری لڑکی ایسے باحیا ہوتے، اللہ اکبر۔ اور پھر عبادت کی شان سب سے زیادہ، صباحت حسن و جمال سب سے زیادہ، شجاعت بہادر انتہائی درجے کے، مخلوق کو مچھر و مکھی نہیں سمجھتے تھے، اور سخاوت، ان محمدن یوتی فیوتی، حضرت جب دینے لگتے تو پورا پورا ریوڑ ایک آدمی کے حوالے کر دیں، یہ 200-300 بکریاں، چلو یہ لے جاؤ سر، اپنی پریشانی دور کر لو۔
تو میں صرف یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ایک ایسا پیغمبر جو بروز محشر اللہ کے حضور تن و تنہا پیش ہو جائے گا. حدیث میں ہے یات النبی ومعہ جماعت قلیلہ، یات النبی ومعہ عشرہ، یات النبی ومعہ اثنان، یات النبی ومعہ واحد، ویات النبی ولیس معہ احد. صحیح مسلم. ایک پیغمبر ایسا آ جائے گا خدا ایک نے بھی ایمان نہیں لایا، مجھے تو آپ نے جتنی توفیق دی، جتنی عمر دی، ساری قربان کی ہے، میں مانتے نہیں. ایسے سرخ کافر بے ایمان. اف، انبیاء کیسے پاک صاف ہوتے تھے. انبیاء تو ان کے تو مثال اور شبیہ آسمانوں میں بھی نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے کافر کیسے بدبخت ہوتے تھے. تو ایک ایسا پیغمبر جن کے ساتھ ایک امتی بھی قیامت کے دن نہیں، کیونکہ امت سے تو شان بڑھتی ہے نا، بہت بڑھتی ہے. حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اللہ کے حضور صفوں میں کھڑے ہوں گے، جیسے جماعت کی صفیں ہوتی، سب مشرق اور مغرب تک صفیں پھیل جائیں گی. کل صفیں ہوگی 120. کتنی؟ فرمایا 40 سارے انبیاء کی امتیں اور 80 میری امت. نحن الاکثرون، آپ نے فرمایا ہم بہت زیادہ ہوں گے. تو وہ جو ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو 2-4 ہوتے ہیں، تو انہوں نے نماز میں ٹانگیں ایسی کھولی. اس طرح ہم 80 صفحے بنائیں گے، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر، اور ٹاپا چیر، ننگے سر، مینڈک خور، منکرین فقہ. پرویز نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اہل قرآن. تو وہ حدیث مانتے ہیں، تو انہوں نے کیا نام رکھا ہے؟ اہل الحدیث، یعنی قرآن کے منکر. قدری کو قدری کیوں کہتے ہیں؟ قدر و قضا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. سلفی کیوں کہلاتے ہیں؟ سلف کو گالیاں دیتے ہیں، یسبون السلف. ائمہ فقہ اور حدیث میں ابو حنیفہ سے پہلے کوئی نہیں، اس کے ساتھ بغض و عداوت رکھتے ہیں خواہ مخواہ کی، جو الامام الاعظم کہلائے ہیں. اور عقل و شرم نہیں ہے کہ جن کو تم مانتے ہو وہ تو امام صاحب کے مقلدوں کے بعد آئے.